مسیح میں آپ سب کو سلام عزیزو، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے، ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ جب خداوند یسوع مسیح اس زمین پر واپس آئیں گے تو اس وقت زمین پر کیا ہوگا۔ عزیزو، اس وقت ایک بڑا جشن ہوگا۔ ہم سب اس کے لیے، خواہ بچے ہوں خواہ بڑے، ضرور ہے کہ اس بڑے دن کے لیے خود کو تیار کریں۔ اصل میں عزیزو، ہم سب خداوند یسوع مسیح کے خادم ہیں۔ ہم میں سے کچھ بڑے خادم ہیں اور کچھ چھوٹے، اور خداوند ہمارا آقا ہے۔ وہ یہ دیکھنے آئے گا کہ ہم نے اپنا کام اچھی طرح کیا ہے یا نہیں۔ ہم کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے ہم خداوند یسوع کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ عزیزو، ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دوسرے کی نسبت زیادہ خدمت کرے۔ ہم سب ایک جیسے مضبوط یا دانا نہیں ہو سکتے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، چاہے ہمارا کام کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پوری کوشش سے اسے کریں تو خداوند ہم سے خوش ہوگا۔ عزیزو، اور ہم اچھے خادم سمجھے جائیں گے، اور اگر ہم سست ہو کر یہ کہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہم نالائق خادم سمجھے جائیں گے۔ اس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے ایک کہانی سنائی۔ عزیزو، ایک آدمی کے پاس بہت مال و دولت تھا۔ وہ ہر قسم کے سامان کی خرید و فروخت کرتا تھا۔ ایک دن اس کو سفر پر جانا پڑا۔ اسے ایک غیر ملک کو جانا تھا جہاں سے وہ کافی مدت کے بعد ہی لوٹے گا۔ اس نے سوچا، میرے جانے کے بعد کون کاروبار کرے گا، کون میرا کام سنبھالے گا۔ سوداگر نے اپنے نوکروں کو ایک ایک کر کے اپنے پاس بلایا۔ پہلے اس نے اپنے سب سے زیادہ ہوشیار نوکر کو بلایا اور اس سے کہا، میں تمہیں یہ 5 توڑے بہت زیادہ مالیت کی رقم دیتا ہوں۔ تم ہوشیار ہو کر کاروبار کرنا اور میرے لیے اور دولت کمانا۔ پھر اس نے اپنے دوسرے خادم کو بلا کر کہا، میں تجھے 2 توڑے دیتا ہوں، تو بھی خوب محنت کر کے اور دولت کمانا۔ آخر میں اس نے تیسرے خادم کو بلا کر 1 توڑا دیا اور اس سے کہا، محنت سے کاروبار کر کے میرے لیے مزید دولت کمانا۔ عزیزو، اس سوداگر نے اپنی ساری دولت نوکروں کے حوالہ کر دی۔ ان میں سے ایسا کوئی بھی نہیں تھا جسے کچھ بھی نہ ملا۔ کوئی یہ بہانہ نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے میرے مالک نے کچھ نہیں دیا، اس لیے میں اس کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ عزیزو، اس کے بعد مالک دور سفر پر چلا گیا اور پیچھے اس کے 3 نوکر رہ گئے۔ جس کو 5 توڑے ملے تھے اس نے بہت محنت کرنا شروع کر دی۔ اس نے بہت سے سامان کی خرید و فروخت کی اور خود دولت کمائی۔ آخر کار اس کی دولت دگنی ہو گئی۔ اب اس کے پاس 10 توڑے ہو گئے تھے۔ اسی طرح دوسرے نوکر نے بھی بڑی محنت کی، کیونکہ اس کے پاس صرف 2 توڑے تھے، اس لیے وہ اتنی خرید و فروخت نہیں کر سکتا تھا جتنی پہلے نوکر نے کی، تو بھی اس نے 2 اور توڑے بنائے۔ اس طرح اس کے پاس 4 توڑے ہو گئے۔ عزیزو، ہر روز یہ دونوں نوکر اپنے مالک کی راہ دیکھتے۔ انہیں امید تھی کہ ان کا مالک جلد آئے گا۔ وہ اپنے مالک سے ملنے کے لیے بے چین تھے۔ مگر عزیزو، تیسرا نوکر نالائق تھا۔ اس نے محنت نہ کی، وہ سست رہا۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگا، میں اپنے مالک کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اگر مجھے بھی 5 توڑے یا کم از کم 2 توڑے مل جاتے تو میں بھی خرید و فروخت کرتا، مگر اب میں اس ایک ہی توڑے سے کیا کاروبار کر سکتا ہوں؟ عزیزو، اس کو معلوم تھا کہ جو کچھ میں سوچ رہا ہوں وہ درست نہیں۔ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کر سکتا تھا، مگر محنت کرنا اسے پسند نہیں تھا۔ وہ سست نوکر تھا۔ اس نے کہا، میں محنت کیوں کروں؟ خطرہ ہے کہ کاروبار کرتے کرتے یہ 1 توڑا بھی میرے ہاتھ سے جاتا رہے، اس لیے بہتر ہے کہ کوشش ہی نہ کروں۔ بس اس نے ایک گڑھا کھود کر اپنے مالک کی دولت کو اس میں دبا دیا۔ عزیزو، یہ نوکر بیکار بیٹھا رہا۔ وہ اپنے دن عیش و آرام سے گزارنا چاہتا تھا۔ اسے امید تھی کہ اس کا مالک ایک لمبے عرصے تک باہر رہے گا۔ وہ اس کی واپسی کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ مالک زیادہ مدت تک باہر تو رہا، لیکن آخر کار وہ واپس آ ہی گیا۔ اس نے فوراً اپنے نوکروں کو بلایا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ انہوں نے اس کی غیر حاضری میں محنت سے کام کیا ہے یا نہیں۔ عزیزو، پہلے خادم نے بڑی خوشی سے حاضر ہو کر 10 توڑے پیش کیے اور کہا، آپ نے مجھے 5 توڑے دیے تھے، ان سے میں نے 5 توڑے اور کمائے ہیں۔ یہ سن کر مالک خوش ہو کر کہنے لگا، شاباش اے وفادار اور اچھے نوکر، تم نے میرے مال کی خوب حفاظت کی۔ اب میں تمہیں بہت سی چیزوں کا مختار بناؤں گا۔ میرے گھر میں جا کر میری خوشی میں شریک ہو۔ اسی طرح دوسرے خادم نے بھی 4 توڑے پیش کیے اور کہا، مالک آپ نے مجھے 2 توڑے دیے تھے، میں نے 2 اور کمائے۔ اس کی بات سن کر اس کا مالک خوش ہو گیا۔ وہ اس نوکر پر بھی اتنا ہی خوش ہوا۔ اس نے پھر کہا، شاباش
اے اچھے اور وفادار نوکر، تم نے میرے مال کی خوب حفاظت کی، میں تمہیں بہت سی چیزوں کا مختار بناؤں گا، تو بھی میرے گھر جا کر میری خوشی میں شریک ہو۔ عزیزو، پھر تیسرا نوکر آیا، اسے اپنی مرضی کے خلاف وہاں آنا پڑا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ نالائق ہے، مگر اپنی نالائکی پر اسے کبھی دکھ نہیں ہوا تھا۔ عزیزو، اس نے اپنی سستی کا ذمہ دار بھی اپنے مالک کو ٹھہرایا۔ اس نے اپنے مالک کے سامنے ایک توڑا رکھتے ہوئے کہا، اے مالک، دیکھیے جو کچھ آپ نے دیا تھا وہ حاضر ہے۔ میں نے آپ کا یہ توڑا زمین میں چھپا دیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ آپ سخت آدمی ہیں، اس لیے میں ڈرا کہ کہیں کاروبار میں نقصان اٹھا کر آپ سے سزا نہ پاؤں۔ بس جو کچھ آپ نے دیا تھا وہ میں واپس لے آیا ہوں، اس طرح آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ عزیزو، اس کی ان باتوں سے مالک خوش نہ ہوا۔ اس نے خادم سے کہا، اے سست اور شریر نوکر، تم جانتے تھے کہ میں سخت آدمی ہوں، تو بھی تم نے محنت نہ کی، میں تمہیں تمہاری سستی کی سزا دوں گا۔ پھر مالک نے اپنے دوسرے نوکروں سے کہا، اس سے یہ روپے بھی لے لو، یہ کسی چیز کا حقدار نہیں ہے، یہ روپے اس نوکر کو دے جس کے پاس 10 توڑے ہیں، اس نے محنت کی ہے اور وہ زیادہ مال کا حقدار ہے، مگر اس نالائق نے کچھ نہیں کیا، اس لیے اسے لے جا کر قید میں ڈال دو۔ عزیزو، کیا آپ نے غور کیا ہے، ہم سب بھی انہی کی مانند خادم ہیں، ہم میں سے کچھ چھوٹے خادم ہیں اور کچھ بڑے۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا مالک ہے جو کچھ دیر کے لیے چلا گیا ہے، ممکن ہے کہ اس کے آنے میں ابھی کافی دیر لگے، مگر وہ ضرور واپس آئے گا، اور پھر وہ ہم میں سے ہر ایک سے پوچھے گا، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ عزیزو، اب خداوند آسمان پر ہے، وہ ہمارا بادشاہ ہے اور ہم اس کے خادم ہیں، بڑے اور چھوٹے خادم۔ ہم میں سے ہر ایک کو خداوند کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ ایک دن خداوند یسوع مسیح اس زمین پر واپس آئے گا، تب وہ ہم میں سے ہر ایک سے سوال کرے گا، تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہمارا منجی ہے، وہ لوگوں سے محبت رکھتا ہے اور ان کو نجات دینا چاہتا ہے۔ ہم بھی لوگوں سے محبت رکھیں اور ان کو بتائیں کہ یسوع آنے والا ہے۔ عزیزو، اگر کوئی غریب آدمی ہمارے پاس آئے تو ہمیں اس سے ہمدردی سے پیش آنا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے اس کی مدد کرنا چاہیے، تب ہی ہم خداوند کے اچھے شاگرد بن سکیں گے، اور ہمارے اس رویے سے خداوند بھی بہت خوش ہوگا۔ شاید کسی دن آپ کے کسی دوست یا پڑوسی کو قید ہونا پڑے، اگرچہ اس آدمی نے کتنے ہی برے کام کیوں نہ کیے ہوں، تو بھی آپ کو اس کی خبر دینی چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح بھی برے آدمیوں سے ملتا تھا، وہ گناہ گاروں کو بچانے کے لیے اس دنیا میں آیا۔ عزیزو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے کرنے کی کوشش کریں جیسا خداوند نے کیا، تب ہی ہم اس کے اچھے خادم کہلائیں گے۔ عزیزو، وہ دن کتنا اچھا ہوگا جب خداوند یسوع مسیح واپس آئے گا۔ وہ آسمان کے بادلوں پر سوار ہو کر پاک فرشتوں کے ساتھ آئے گا، زمین و آسمان کا یہ بادشاہ تخت پر بیٹھے گا، سب لوگ اس کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ جس طرح ان 3 نوکروں کو اپنے مالک کے سامنے حاضر ہونا پڑا، اسی طرح ہر کوئی خداوند کے سامنے کھڑا ہوگا۔ عزیزو، تب وہ اچھی خادموں کو اپنی دائیں طرف کھڑا کرے گا اور برے خادموں کو اپنی بائیں طرف۔ تب خداوند دائیں طرف کے خادموں کو بلا کر کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، تم میرے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں آؤ جہاں خوشی ہی خوشی ہے، کیونکہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا، تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑے پہنائے، بیمار تھا، تم نے میری خبر لی، قید میں تھا، تم نے میری خبر لی۔ عزیزو، خداوند کے اچھے خادم بڑے خوش ہوں گے، مگر حیران بھی ہوں گے۔ وہ کہیں گے، اے خداوند، ہم نے یہ سب کچھ تیرے ساتھ کب کیا؟ اور خداوند یسوع کہے گا، جب تم نے کسی غریب آدمی کو خوش کیا، یا کسی پردیسی یا بیمار یا کسی محتاج کے ساتھ ایسا سلوک کیا، تو تم نے مجھے خوش کر دیا۔ تم نے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ جو سلوک کیا وہ میرے ساتھ ہی کیا۔ پھر خداوند اپنے بائیں طرف کے لوگوں سے کہے گا، میرے سامنے سے چلے جاؤ، کیونکہ تم نے مجھے نہ تو سونے کے لیے جگہ دی، نہ کپڑا پہنایا، اور جب میں بیمار تھا یا قید میں تھا، تم نے میری خبر نہ لی۔ اور بائیں طرف والے اس سے کہیں گے، اے خداوند، کب ایسا ہوا؟ خداوند کہے گا، تم نے فلاں غریب بھکاری کو بھوکا جانے دیا، یا فلاں بیمار کی خبر نہ لی۔ جب تم نے دکھی انسانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو میرے ساتھ کیا۔ عزیزو، ہمیں خبر نہیں کہ خداوند یسوع مسیح کب واپس آئے گا، مگر یہ جانتے ہیں کہ وہ ایک دن ضرور آئے گا۔
جو لوگ اس سے محبت نہیں رکھتے یا اس کے نام پر کچھ نہیں کرتے، وہ یہی امید کرتے ہیں کہ خداوند یسوع بڑی دیر کے بعد ہی آئے گا۔ ایسے لوگوں کو یہ بھی امید ہے کہ وہ کبھی واپس آئے گا ہی نہیں، مگر جو خداوند یسوع سے محبت رکھتے ہیں وہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے خداوند ہمارے پاس جلد واپس آ۔ عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح واپس آئے گا تو یہ کتنا بڑا جشن ہوگا۔ ہم ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے، تب کوئی دکھ، کوئی غم یا کوئی جنگ نہ رہے گی۔ یہ ایک ایسا خوشی کا وقت ہوگا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ عزیزو، اگر آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت ملی ہے تو آپ اس کلام کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔